اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک۔ جناب سیدہ کے القاب کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک لقب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ممتحنہ۔ ممتحنہ وہ امتحان سے لیا گیا ہے، یعنی جو جناب سیدہ کے القاب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے ممتحنہ، امتحان۔ اور ہمارے ہاں جو افراد جن کا تعلیمی حساب کتاب سے جن کا تعلق ہے، تعلیم سے، یا خود جو مدارس میں ہیں، وہ ممتحن ممتحن یعنی جو امتحان لینے والا ہے، ممتحن جس سے امتحان لیا جائے، وہ طالب علم، وہ شخص جس سے آپ امتحان لیتے ہیں اس کو ممتحن کہا جاتا ہے، جو لینے والا ہے اسے ممتحن کہا جاتا ہے، اور یہ جو فعل، جو یہ کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے امتحان۔ امتحان مصدر ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جناب سیدہ کا جو لقب ہے وہ ہے ممتحنہ، کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کو صابرہ اور ممتحنہ کا لقب عطا کیا، کہ جناب سیدہ کا ایک لقب ممتحنہ ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، رسول خدا کی شہادت کے بعد جو مصائب جناب سیدہ پر آئے، صبت علیہ مصائب، اتنے مصائب آئے کہ اگر وہ روشن دنوں پہ آتے، کہ روشن دن بھی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابدیت کا امتحان لیا، اور جناب سیدہ اس امتحان میں سرخرو ہوئیں، اور خداوند متعال نے جناب سیدہ کو صابرہ پایا۔ تو لہٰذا ایک حدیث کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ممتحنہ یہ مومن کے 7 درجے ہیں، ان میں سے ایک جو درجہ ہے، ایک جو رتبہ ہے، اس کا نام ممتحن ہے۔ اگر خاتون ہے ممتحنہ ہے۔ اور جناب سیدہ کی زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں بھی یہی القاب، یہ لقب اس کی وہ وضاحت کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، کہ خداوند متعال نے آپ سے امتحان لیا آپ کی خلقت سے پہلے۔ فوجد لما امتحنک صابرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صابر پایا۔ خدا نے امتحان لیا، کس سے؟ امتحان لینے والا خدا، امتحان دینے والی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اسی وجہ سے جناب سیدہ نے صبر کیا ان تمام مصیبتوں پر، کہ ابدیت میں امت اللہ کے حساب سے جناب سیدہ کو صابرہ بھی پایا، اور امتحان دینے کی وجہ سے جناب سیدہ کا ایک لقب ممتحنہ پڑ گیا۔ ایک لقب جناب سیدہ کا، اس کو بھی میں بیان کر دوں، وہ ہے صفیہ۔ صفیہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، صفیہ۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بچوں کے نام رکھتے ہیں تو الٹے سیدھے کوئی نام پتہ نہیں کہاں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب واٹس ایپ پہ بتا دیں کہ یہ نام صحیح ہے، پتہ نہیں اس کا لفظ کا معنی ہی نہیں ہوتا، عجیب و غریب نام لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ کے القاب ہیں، اور اتنے بے شمار آپ کی خدمت میں نے یہ اتنے القاب بیان کیے ہیں، معنی موجود ہے اور وجہ تسمیت موجود ہے، کیوں نام رکھا گیا اس کا معنی ہے، روایت موجود ہے، زیارت میں موجود ہے۔ تو کوشش کریں ایسے نام رکھیں جن کا معنی ہو، اور بہترین نام رکھنا یہ خود والدین کی ذمہ داری ہے، ایک حق ہے اولاد کا۔ اچھا، بیوی کا ایک لقب ہے صفیہ۔ صفیہ صفوہ سے ہے، یعنی خلوص، خالص، یعنی ایسی چیز جس میں کوئی ناخالصی نہ ہو، خالص ہی خالص ہو، اس کو صفی کہا جائے گا۔ تو اس حساب سے جناب سیدہ کو صفیہ کہا جاتا ہے، کہ تمام دنیا کی جو خواتین ہیں، ان خواتین میں سے، عورتوں میں سے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدہ کو
انتخاب کیا، منتخب کیا، اور ہر لحاظ سے جناب سیدہ خالص تر تھیں، اسی لیے سیدۃ نساء العالمین قرار پائیں۔ اسی وجہ سے صفیہ کہ کوئی ناخالص یہاں پر موجود نہیں ہے، خالص ہی خالص ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث بھی ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خطاب کر رہے تھے، جیسے حضرت مریم کو خطاب کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو طاہرہ خلق کیا ہے، باصفا خلق کیا ہے، یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یہاں پر بھی انتخاب ہے جناب سیدہ کا کہ پورے عالم پر جناب سیدہ کو انتخاب کیا ہے۔ انتخاب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا وجود خالص جب تک نہیں بنے گا وہ انتخاب نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ کا ایک لقب صفیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔